بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایت، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملی آباد کٹھولی کا مورخہ 14 اکتوبر 2005 مسجد کرامہ کبیر دبئی میں ہوا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ نے نماز تراویح میں ابھی سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کی آیتیں سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ کے کلام کا ایک حصہ اس شب میں پیش کیا گیا، اور رمضان المبارک کی ہر شب کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا ایک معتبر حصہ نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزے دن میں فرض کیے ہیں، اور میں نے رات میں اس کے قیام کو مسنون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اور اللہ کے اشارے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی شبوں میں تراویح کا نظام بنایا، قیام اللیل کا، یعنی رات میں زیادہ سے زیادہ نماز کے پڑھنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں میں بھی مجموعی طور پر 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ رکعتیں آپ کی وقت سحر ہوتی تھیں، آدھی رات سے شروع ہوتی تھیں، یا تہائی رات سے شروع ہوتی تھیں، یا چوتھائی رات سے شروع ہوتی تھیں، یا رات کا جب چھٹا حصہ باقی رہ جاتا تھا تو شروع فرماتے تھے، اور اکثر و بیشتر آدھی رات کے بعد سے یہ عمل شروع ہو جاتا تھا، اور نصف شب تک قرآن پاک کی تلاوت رکعات میں فرماتے، طویل ترین رکعات پڑھتے تھے۔ محض رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کی رکعتیں اتنی طویل ہوتی تھی کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، 5 پارے، 6 پارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، ایک آیت کو دوسری آیت سے ملاتے نہیں تھے، اور معانی کا پورا ادراک فرماتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کریمہ کو پڑھتے تھے، ٹھہر کر، سمجھ کر۔ جب کوئی آیت رحمت کی آتی تھی تو اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے تھے، جب کوئی آیت عذاب کی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی پناہ عذاب سے مانگتے تھے۔ اس طرح کی نماز جس میں ظاہر ہے کہ ایک ایک رکعت میں کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، جب اتنے طویل وقفے تک رکعات میں کھڑا ہوا جائے گا تو پیروں پر کیوں نہ ورم آ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کرم سے نوازا کہ مجھے بخشایا فرما دیا، یہ فرما دیا کہ تم تو مغفور لہو ہو، تو اب اس کے بعد مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر واجب ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ہم وقت سر بسجود رہتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر اور دیگر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، لہذا ان کو بھی ادا کرتا ہوں، جسم کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں یہ رکعات ادا کرتا ہوں۔ ہماری جو تراویح ہوتی ہے رمضان المبارک میں اور بالخصوص عالم عربی میں، وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عام دنوں کی نمازوں کے مقابل میں 100واں حصہ نہیں۔ ہر رات آپ کی جو نماز ہوتی تھی، جتنی طویل ہوتی تھی، قرات جتنی ٹھہر کر ہوتی تھی، جس کثرت سے دعائیں ہوتی تھیں، جس کثرت سے ذکر آپ فرماتے تھے، جتنا اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، تڑپتے تھے، اس کا عشر عشیر تو کیا 100واں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسوہ بنایا، یعنی قابل تقلید نمونہ بنایا، آپ کو ہمارے لیے مثال بنایا، آئیڈیل بنایا، ماڈل بنایا، آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، لیکن اس نمونے سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس سے اللہ پر یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے، اور جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا اہتمام نہیں، آخرت کی فکر نہیں اور اللہ پر ایمان و یقین نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور نمونے سے اور سیرت سے اور سنت سے مستفید نہیں ہو پاتا، محروم رہتا ہے۔ تو شرط استفادہ یہ ہے کہ ایمان و یقین مکمل ہو اور آخرت ذہنوں کے سامنے ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی عادت ہو، مزاج ہو اور اس کی فکر ہو، تب جا کر یہ بات حاصل ہوتی۔ رمضان المبارک کی شبوں میں بھی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اختصار ہو، نمازیں مختصر ہو، جلدی پڑھی جائیں، قیام مختصر ہو، رکوع مختصر ہو، سجدہ مختصر ہو، رکعتیں مختصر ہو۔ اور اس اختصار کا حال یہ ہے کہ رکعتیں مختصر کرتے کرتے 8 رکعتوں پر ہم اکتفا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایسی کہ جس میں الرحمن علم القرآن اللہ اکبر، جس میں ایک ایک آیت پر رکوع کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل خلاف سنت ہے، بالکل خلاف صحابہ ہے، بالکل خلاف امت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جیسا کہ ذکر کیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کوئی سی بھی حدیث کی معتبر کتاب اٹھا لیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر ہر شب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کس قدر فرماتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے کملی والے، رات بھر نماز پڑھتے رہا کیجئے مگر تھوڑا حصہ، یعنی تھوڑا حصہ چھوڑیے، اکثر حصے میں نماز پڑھیے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے سورۃ المزمل میں، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اوڑھ کر لیٹنے والے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو گھر تشریف لائے تھے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا مجھے کمبل اڑا دو۔ اسی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل، کھڑے ہو رات میں عبادت کرو، الا قلیلا، کچھ حصہ چھوڑو،
نصفہو آدھی رات او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم او زد علی یا اس سے زیادہ ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم بہت بھاری بات تم پر اتارنے والے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا رات میں اٹھ کر عبادت کرنا بہت بھاری ہوتا ہے نفس پر، لیکن وہ وقت نہایت عمدہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے بڑی راست ہوتی ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا اور دن میں تمہیں بڑا کام کرنا ہے، بڑی دوڑ دھوپ کرنا ہے، تو دن کے کام کے لیے رات کو تیاری کرو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دن میں زیادہ کام ہو تو رات میں زیادہ سویا جائے، وہاں یہ حکم ہے کہ رات کو زیادہ جاگو کیونکہ دن میں زیادہ کام کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ دن کے کام کے لیے رات کو تیاری کرنی ہے، اور رات کو جو تیاری کرنی ہے وہ خواب خرگوش سے نہیں، نیند سے نہیں، گھوڑے بیچ کر سونے سے نہیں، بلکہ اللہ سے لو لگا کر، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، اللہ سے مانگ کر، اللہ سے دعا کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے مناجات کر کے۔ جتنا دل اللہ سے جوڑو گے تم کو مرکز طاقت سے رابطہ ملے گا۔ پاور ہاؤس اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی ذات نور ہے، اللہ کی ذات کے پاس ساری طاقتیں ہیں، سارے تصرفات ہیں۔ قوت لینا ہے تو اللہ سے لو، فکر لینا ہے تو اللہ سے لو، نور لینا ہے تو اللہ سے لو، تحمل لینا ہے تو اللہ سے لو، صبر لینا ہے تو اللہ سے لو۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس سارے سرچشمے ہیں تو رات میں اللہ سے مانگ لو، دن میں کام کرو تو دن میں تمہارے کام میں نشاط رہے گا، قوت رہے گا، سرگرمی رہے گی۔ اور جہاں تک رمضان کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی شبوں میں تو بے انتہا عبادت کرتے ہی تھے، آخری عشرے میں تو حال یہ تھا کہ بستر سے پیٹ نہیں لگاتے تھے، آخری عشرے میں تو رات رات بھر جاگتے تھے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور پر یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو 5 پارے کی تراویح ہوتی، مسجدوں میں بھیڑ لگتی، اور ایک مرتبہ قرآن پاک سن لیا اور اس کے بعد چھٹی۔ جو رمضان آگے بڑھتا ہے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس۔ رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ جو وہ آگے بڑھتا ہے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، مغفرتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ رمضان کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے افضل ہے، دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے افضل ہے، تیسرا عشرہ دوسرے عشرے سے افضل ہے، اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے تب تو ایسی برکتیں سمیٹ کر آتا ہے کہ اپنے اندر ایک ایسی شب لے کر آتا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اور افضل و برتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی ہر اہم معاملہ لے کر۔ یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سراپا امن ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے، عافیت ہے، نعمت ہے۔ جو بھی چاہے اس رات کا فائدہ اٹھائے۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ آخری عشرہ اس قدر بابرکت، اور یہ طے نہیں ہے کہ 27ویں شب قدر ہوگی، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر 21ویں کو بھی پائی اور 27ویں کو بھی پائی، مختلف موقعوں پر شب قدر آپ کے سامنے نمایاں ہوئی۔
لہذا لوگوں میں جو یہ خیال ہے کہ شب قدر کا مطلب ہے 27ویں شب، لہذا ایک شب جاگ کے گزار لیں گے یا اس کا اہتمام کر لیں گے، یہ سب کچھ اختصار والے مزاج کا نتیجہ ہے۔ دین کو مختصر کرو، عبادت کو سمیٹو، دنیا کو پھیلاؤ۔ کھانے کے لیے 1 گھنٹہ، ہوٹل میں کیفے میں جا کر 2 گھنٹے چائے اور قہوے کے لیے اور بریانی کی پلیٹ کے لیے صرف کرنے میں ادنا بات نہیں، لیکن مسجد کھلتی ہے، مارے گنا ہے، یہاں کی رکعات، یہاں کی تلاوت بھاری ہے۔ یہ مزاج دنیا دارانہ ہے، مادہ پرستانہ ہے، غافلانہ ہے، دین سے دور ہے، سنت سے محروم ہے۔ جو سنت سے قریب تھے حضرات صحابہ کرام، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب رات میں نماز پڑھتے تھے رمضان میں تو اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ ڈر لگتا تھا کہ سحری نہ نکل جائے، حتی خشین السحور، یعنی نماز اتنی لمبی، عشاء کے بعد سے اتنی لمبی نماز چلتی تھی رات بھر کہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے، فجر کا وقت نہ آ جائے۔ یہ صحابہ کی نماز تھی۔ 8 رکعت پڑھیں تو 20 پڑھیں تو نماز طویل مختصر کرنے کا مزاج نہیں تھا۔ اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تخفیف کی خاطر رکعات کو پھیلا دیا کہ 20 رکعات پڑھی جائیں اور 20 رکعت میں 4 رکعت پر ترویحہ ہو، تھوڑی سی راحت لے لی جائے، پھر نئے نشاط کے ساتھ 4 رکعت پڑھی جائیں۔ اور اس کا اہتمام فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20 رکعت حرمین شریفین میں اس وقت سے 1400 سال گزرنے پر آج تک چلی آ رہی۔ حرمین سے بڑی کوئی حجت ہے؟ حق حرمین میں ہے، حرمین میں رہے گا، تا قیامت حرمین میں رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الایمان لا يعرض الى الحجار كما تعرض الحیۃ الى جحرها، ایمان سمٹ کر آئے گا حجاز میں، مکے اور مدینے میں، جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں جاتا ہے۔ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ دجال ہر جگہ گھس جائے گا لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مدینے والوں کا عمل حجت ہے، قول حجت ہے، مسلک حجت ہے۔ جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، جنہوں نے ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے پڑھی، عثمان کے پیچھے پڑھی، پھر کوفہ میں علی کے پیچھے پڑھی، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح صحابہ کرام نے نمازوں کا اہتمام کیا۔ آج لوگ حدیثوں کے حوالے دے دے کر دین کو سکیڑ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، مختصر کر رہے ہیں، دین سے فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھا جائے، دین سمیٹنے کے لیے، سکیڑنے کے لیے نہیں، پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اپنے وجود میں دین کو تیرا دو، سر کے بالوں سے پیر کے تلوے تک، اور اس دین کو پھیلا دو امریکہ سے آسٹریلیا تک، قطب جنوبی سے قطب شمالی تک۔ یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، تمہارے وجود میں پھیلے، آفاق میں پھیلے، انفس میں پھیلے، انسانوں میں پھیلے۔ تو میرے بزرگوں، رمضان المبارک اس لیے آیا تھا کہ کثرت ہو تلاوت کی، کثرت ہو ذکر کی، کثرت ہو قرآن پاک کے پڑھنے کی، کثرت ہو نمازوں کی، نفلوں کی، بالخصوص قیام اللیل۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت مسجد حرام میں پڑھی جاتی تھی، اور ہر 4 رکعت کے بعد لوگ جلدی سے ایک طواف کرتے تھے اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی 2 رکعتیں ماں طواف کے بڑھ جاتی تھی۔ مدینے والوں کو رشک آنے لگا کہ مکے والے تو ہم سے آگے نکل گئے، ہر 4 رکعت پر ایک طواف اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں۔ تو مدینے والوں نے خیر میں اضافے کرنے کے لیے 46 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی، تراویح کی 46 رکعتیں۔ یہ شوق و ذوق کی باتیں ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، محدث ہے، ان کے دماغ بدعت ہے، ان کا فکر بدعت ہے، وہ غلط رخ پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ائمہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے صحابہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے تابعین کو نہیں سمجھا، انہوں نے ملت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ وہ خشک دماغ رکھنے والے اور الفاظوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ تو الفاظوں کا کھیل الگ ہے، روح کی دنیا الگ ہے۔ ربانیت، للہیت، اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں اللہ سے باتیں کرتے کرتے، اللہ کے حضور کھڑے رہتے رہتے۔
رمضان المبارک کا قرآن پاک سے خاص تعلق ہے، اور اس خاص تعلق کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، رمضان میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدایت نامہ بنایا گیا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دلائل اس کے اندر رکھے، حق اور باطل، خیر اور شر، سچ اور جھوٹ کے درمیان کیسے تمیز کی جائے، فرق کیا جائے، اس کی دلیلیں بیان فرما دی۔ قرآن محض دعویٰ نہیں، ہر دعویٰ دلیل کے ساتھ، قرآن محض ایک بیان نہیں، ہر بیان کے پیچھے حجتیں ہیں، برہان ہیں، جو بات بھی قرآن میں کہی گئی ہے وہ بس آخری ہے، قطعی ہے، فیصلہ کن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قرآن پاک کا تعارف کراتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ کتاب اللہ تبارک و تعالی فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم والفصل لیس بالحزب من ترکہ من جبار قصمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ کتاب ایسی جس میں گزرے ہوئے لوگوں کے حالات اور واقعات بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے درمیان کے معاملات کے فیصلے بھی ہیں، اور یہ کتاب فیصلہ کن و قطعی ہے، ہنسی مذاق نہیں، یہ تفریح نہیں، یہ افسانے نہیں۔ کافروں کے لیے افسانے تھے، جو کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، قصے کی کتاب۔ لیکن وہاں یہ فرمایا کہ هو الفصل، یہ فیصلہ کن کتاب، لیس بالحزل، یہ تفریح نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، ہنسی کھیل نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ظالم اور جابر کے خوف سے اس کتاب کو چھوڑے گا خدا اس کی کمر توڑ دے گا۔ بغیر خوف کے چھوڑے گا، کوئی ڈر نہیں، کوئی کتاب چھیننے نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اس کتاب کو چھوڑے گا تو وہ تو منحوس بدقسمت اپنی موت مرے گا۔ جو انگریزی کو ترجیح دیتا ہے قرآن پر، جو دنیا کی زبانوں کو ترجیح دیتا ہے عربی زبان پر، جو تمام کتابوں کو جو انسانوں پہ لکھی ہوئی ہے ترجیح دیتا ہے قرآن پر جو اللہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ منحوس انسان، بدبخت انسان، جو تعلیمی نظام میں قرآن کو نہیں رکھتا، جو اپنے اسکول میں قرآن کو نہیں رکھتا، جو یونیورسٹی میں قرآن کو نہیں رکھتا، اس کی یونیورسٹی منحوس، کالج منحوس، اسکول منحوس، زمین پر وہ کلنک کا ٹیکا۔ قرآن کے بغیر یہ دنیا کالی سیاہ، اور قرآن ہے تو دنیا پر نور ہے، روشن، اس میں رونق ہے، قرآن سے زندگی، قرآن سے وجود ہے، قرآن سے حلاوت، قرآن سے شیرینی ہے۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے جس نے انسانیت کو درس دیا، جس نے اونٹوں کے چرانے والوں اور بکریوں کے ریوڑ کو ہکانے والوں کو دنیا کا سلطان بنایا، جس نے عمر کو جو خطاب کا بیٹا تھا اور جنگل میں بکریاں چراتا تھا وقت کا ایسا حاکم بنایا جس سے رومن امپائر اور پرشین امپائر تھراتی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ۔ جو شخص بھی اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت اور گائیڈنس تلاش کرے گا خدا اسے گمراہ کرے گا، خدا، اس لیے کہ وہ باغی ہے خدا کا، وہ محسن نا شناس ہے، نا شکرہ، نا قدرہ، لعنت کا مستحق۔ اسے ہدایت اللہ کی کتاب میں نظر نہیں آتی، وہ ارسطو کے فلسفے میں ہدایت تلاش کر رہا ہے، وہ فیثاغورس کے فلسفے میں ہدایت تلاش کرتا، وہ مغرب کے مفکرین کی کتابوں میں ہدایت تلاش کرتا،
جو وہاں سے ہدایت تلاش کرے گا اسے خدا بھٹکا کے چھوڑے گا۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہدایت کی کتاب، قرآن ہدایت کا نور، قرآن ہدایت کا دستور ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں، گروہوں میں مت بٹو۔ امت کو مل جانا ہے، اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے، نہ برادری واد، نہ حلقے واریت، نہ خاندان اور نسب کی بنیاد پر تفریق، نہ عرب اور عجم کی بنیاد پر تفریق، نہ کالے اور گورے کی بنیاد پر تفریق۔ یہاں تو صرف ایک بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر فیصلے، تقوی کی بنیاد پر برتری، تقوی کی بنیاد پر درجے اور مرتبے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، قبیلہ قریش میں بھی بنو ہاشم میں سے تھا، اور بنو ہاشم کے خاندان کے اعلیٰ ترین آبا و اجداد سے تھا۔ آپ نے جاہلی اور قبائلی نخوت اور فخر اور غرور کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اور یہ فرما دیا کہ تمام انسان برابر ہے، جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ کنگھی کے دندانے اوپر نیچے نہیں ہوتے ورنہ کھال چھل جائے سر کی، سب برابر ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی سارے انسان برابر ہیں، اگر کوئی افضل ہوتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ ہی کے کہنے میں مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کی رہنمائی عطا فرما دے، یہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ آپ مانگتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ مانگ رہے ہیں کچھ۔ مانگنے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، مانگنے کا طرز کچھ اور ہوتا ہے۔ جو آدمی واقعی بھوکا ہوتا ہے ہاتھ پھیلا کے کسی سے کہتا ہے ایک روٹی دے دو، جو پیاسا ہوتا ہے اور پانی مانگتا ہے، جو ننگا ہوتا ہے اور کپڑا مانگتا ہے، اس کی مانگ میں اس کی بے چارگی، اس کی عاجزی، اس کی بے بسی، اس کی طلب ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو غافلانہ نماز پڑھی جا رہی ہے، امام صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، بے توجہی سے یا توجہ سے سن رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ امام صاحب بھی دست سوال دراز کیے کھڑے اور مقتدی بھی سب کے سب خدا کی بارگاہ میں بھکاری بنے کھڑے، اور اللہ سے جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کی بھیک۔ اللہ سیدھے راستے کو دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اللہ کہتا، یہ بھی اللہ نے کہا آپ سے کہلوایا اور کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ہے کتاب جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تو سرتابہ ہدایت نامہ تمام ان لوگوں کے لیے جو برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تم لوگ بھی برے انجام سے بچنا چاہتے ہو اور ہدایت کے طالب ہو تو اس کتاب کو لو۔ لہذا تمام نمازیوں سے یہ کہا گیا کہ تم مانگ رہے تھے ہدایت، لو ہم نے دی۔ لیکن کچھ لوگ فرض پڑھ کے چلے گئے، کچھ لوگ سنت پڑھ کے چلے گئے، کچھ لوگ 2 رکعت، کچھ 4 رکعت، کچھ 8 رکعت پڑھ کے گئے، اور جب 8 رکعت ہوئی تو ایسا لگا جیسے تالے توڑ دیے گئے ہوں، زنجیریں ہٹا دی گئی ہوں، دروازے توڑ دیے گئے ہوں، ایک بھیڑ بھاگی۔ یعنی وہ ذوق و شوق رمضان کا نہیں رہا، بلکہ بوجھ ڈالا گیا اور نکلے۔ ابھی یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ ہدایت کون سی مانگی، کون سی مل رہی ہے، نہ ذہن میں استحضار، نہ فکر واضح، نہ شعور۔ ایک رسمی اور روایتی نماز پڑھی، ترخائی اور گزرے۔ تو یہاں خداوند قدوس فرما رہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو بچنا چاہیں برے انجام سے، زلزلے سے، تباہی سے، سونامی سے، عذاب الہی سے، پکڑ سے، گرفت سے بچنا چاہتے ہیں اس دنیا میں، آخرت میں، برزخ میں۔
تو پھر وہ قرآن سے چمٹ جائیں، لپٹ جائیں، قرآن میں کھو جائیں، ڈوب جائیں۔ اس قرآن کو پڑھیں، قرآن کو برتیں، قرآن کو سمجھیں، اپنی نسلوں کو قرآن دیں، عورتوں کو قرآن دیں، بوڑھوں کو قرآن دیں، غیر مسلموں کو قرآن بتائیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ کتاب، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو پختہ ہے، درست ہے، سیدھا۔ یہ اس راستے کو بتانے کے لیے آیا، اور پختہ اور سیدھا راستہ ذہن میں آپ کے ان سڑکوں کی شکل میں نہ آئے جو بہت عمدہ طریقے پہ بنائی جاتی ہیں کہ کاریں اس پر سے گزرتی چلی جائیں۔ دنیا کی کاریں جن سڑکوں پر گزر رہی ہیں، آخرت کی کاریں ان پر نہیں گزرتی۔ آخرت کی کاریں انسان کے دل اور انسان کی روح کی سڑکوں پہ گزرتی ہیں۔ اگر روح کی سڑکیں صحیح ہیں، دل و دماغ کی سڑکیں صحیح ہیں، تو پھر آپ کی سواریاں خوب آرام سے آگے بڑھیں گی۔ اور اگر روح بگڑی ہوئی، دل خراب ہے، دماغ پلیٹے، طرح طرح کے افکار، طرح طرح کے وسوسے، برے خیالات، شہوت پرستیاں، مادہ پرستیاں، دنیا داریاں، آنکھیں گندی، دل گندے، کان گندے، اگر پورا وجود ناپاک ہے تو ظاہر ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا نصیب نہیں ہو۔ جن کو ہم چلتا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ زندہ، قرآن کہتا ہے نہیں، مردہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نبض میں حرکت ہے، جب تک دل میں دھڑکن ہے، جب تک دماغ کے سیلز کام کر رہے ہیں، جب تک اندر کی بیٹری اپنا کام انجام دے رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں لوگ زندہ ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ فرمایا کہ بتاؤ وہ آدمی جو مردہ ہے، ایک آدمی مردہ ہے اور پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اسے نور دیا، قرآن کا نور دیا، نبی کا نور دیا، ایک روشنی دے دی جس کے ذریعے سے ان لوگوں کے درمیان اپنی زندگی اسلامی طریقے پر گزارتا ہے۔ بتاؤ کیا وہ آدمی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور نکل ہی نہیں پا رہا ہے؟ جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، یعنی مادہ پرستی کی تاریکیوں میں ہے، کھانے کی پینے کی تاریکی، کپڑے لتے کی تاریکی، دکان مکان کی تاریکی، کارخانوں کی تاریکیوں میں ہے، یعنی روحانی تاریکیوں میں ہے، قرآن اسے مردہ کہتا ہے۔ آپ کو سڑکوں پر جو لوگ چلتے نظر آتے ہیں، میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، لیکن اکثر لاشیں ہیں، یہ لاشیں ہیں جو چل رہی ہیں، مادی کرنٹ سے چل رہی ہوں، کھانے پینے سے چل رہی ہوں، کھانا کھاتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں، لیکن مومن کھانے سے زندہ نہیں رہتا، مومن اللہ کے نور سے زندہ رہتا ہے، یعنی ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ امام صاحب نے آج کی تراویح سورہ ابراہیم سے شروع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ کے، سیکرٹس، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے لیکن قرآن میں استعمال کیے گئے۔ الف لام را یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، خطاب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، کس لیے؟ نمازوں میں اس کو پڑھ لیا، تراویح میں پڑھ لیا جائے، رحل پہ رکھ کے پڑھ لیا جائے، مردے کے سامنے پڑھ لیا جائے، مریض کے سامنے پڑھ لیا جائے، تعویذ میں لکھ دیا جائے، گھول کے پی لیا جائے، یہ فرمایا جا رہا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں سے بلا بلا کر سب کو دبئی میں لے آؤ جہاں روشنیاں اچھی ہیں؟ یہ مراد ہے؟
کہ چھوٹے شہروں سے، قصبوں سے، دیہاتوں سے سب کو نکالو، بڑے بڑے شہروں میں بساؤ تاکہ اچھی طرح سے قمقمے دیکھیں، جھالر دیکھیں، فانوس دیکھیں. اگر یہ مقصود ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں جلتا تھا. جس دن وفات ہوئی گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. وہاں تو گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، وہاں تو بستر کے لیے گدا بھی نہیں تھا، وہاں تو چھال تھی جو چمڑے کے بستر میں ڈال دی گئی تھی، اسے دوہرا دیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ آج زیادہ آرام مل گیا، نہیں اس کو ویسے ہی کرو، یہ کہرا بچھاؤ. وہاں تو 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہاں ایک دن سونے کا ٹکڑا گھر میں آ گیا تو حضور تڑپ رہے تھے. عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور کیوں بے چین ہیں؟ فرمایا کہ گھر میں سونے کا یہ ٹکڑا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا پیغام آ گیا تو میں اللہ سے کیسے ملوں گا کہ میرے گھر میں سونا؟ لے جاؤ اس کو، جلدی نکالو، بانٹ دو، غریبوں کو دے دو، میرے گھر میں اسے نہیں ہونا چاہیے. تو روشنیوں سے یہ مراد ہے کہ جھالر، یہ فانوس. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، اور زمین کنکریوں کی تھی، اور دیواریں کچی مٹی کی تھیں، اور چھت میں کھجور کے پتے اور اسخر کی گھاس اور مٹی استعمال کی گئی. تو ظاہر ہے کہ نور سے شہروں کا نور، نور سے بجلیوں کا نور، نور سے لائٹ کا نور مراد نہیں. جو نور مراد ہے وہ عقائد کا نور، ایمان کا نور، اعمال کا نور، اخلاق کا نور، معاملات کا نور، تعلقات کا نور، للہیت کا نور، ربانیت کا نور، فکر آخرت کا نور، برزخ کے انوار کا حصہ، یہ مراد. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اے نبی، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے پروردگار کے حکم سے، اور لے کر آؤ العزیز الحمید کے راستے پر. جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے قرآن اتارا گیا، اللہ کی طرف بھٹکی ہوئی انسانیت کو لانے کے لیے. جو لوگ مشرک ہیں انہیں موحد بنانے کے لیے، جو کافر ہیں انہیں مومن بنانے کے لیے، جو گمراہ ہیں انہیں راہ دکھانے کے لیے، جو فاسق ہیں انہیں متقی بنانے کے لیے، جو غافل ہیں انہیں بیدار کرنے کے لیے، جو دور ہیں انہیں قریب لانے کے لیے، جو محروم ہیں انہیں خوشبخت بنانے کے لیے یہ قرآن اتارا گیا. اور جب امت نے قرآن کو اس طرح پکڑا تو یہی جزیرۃ العرب ہے، اور اسی کا خطہ مکہ مکرمہ، اور اسی کا ایک خطہ مدینہ منورہ. وہاں سے مسلمان اٹھے اور دنیا کی 2 سپر پاور کو زیر کر دیا. مسلمان قرآن لے کر اٹھے، نبی کی محبت لے کر اٹھے، نبی کا عشق لے کر اٹھے، دیوانے بن کر اٹھے. تو جدھر گئے غالب آتے گئے، فاتح بنتے گئے، دنیا ان کے قدموں میں لوٹتی چلی گئی. اور پرشین امپائر زیر و زبر ہو گئی. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دجلہ و فرات کو پار کیا تھا، وہی دجلہ و فرات جو آج وقت کے فرعونوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے اسی دجلہ و فرات کو پار کر کے ایران کی حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا. اور ایک صحابی جن کا نام ربعی ابن عامر ہے، جب رستم چیف کمانڈر کے دربار میں پہنچے تو اس نے مذاق میں کہا کہ میاں کیوں آئے؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. حضرت ربعی ابن عامر نے چیف کمانڈر رستم کے سامنے کہا جبکہ ایرانی فوجیں تلواروں سے پوری طرح فضا کو ایسا خیرہ کر رہی تھی کہ نگاہیں ٹک نہیں پا رہی تھی اور خوف سے لوگ لرزہ بر اندام تھے. اس وقت کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تمام بندوں کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر ہم اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعتیں عطا کریں.
اور تمام مذہبوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کا عدل ادا کر۔ یہ تھے صحابی رسول ابو عبیدہ ابن الجراح، خالد ابن الولید، اور ان کے ساتھیوں نے رومن امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شام سے اس کا جنازہ نکال دیا، فلسطین میں اسلام کا پھریرا لہرا دیا گیا۔ وہاں کے سب سے بڑے آرک بشپ نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ ہم آپ کی خدمت میں بیت المقدس کی چابی پیش کریں گے، تو حضرت عمر پہنچے اور عدل فاروقی کا جھنڈا لہرا گیا کہ ان کو چابی دی آرک بشپ نے، لارڈ پادری نے، اور حضرت عمر نے پادری صاحب کے کلیسا میں نماز نہیں پڑھی یہ کہہ کر کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو لوگ اس گرجا کو مسجد بنا دیں گے اور ان پر ظلم ہوگا، لہذا ان کا کلیسا باقی رہے گا، الگ ہٹ کر وہاں نماز پڑھی جہاں اصلاً مسجد اقصی ہے، اور وہیں پھر مسجد اقصی دوبارہ بنائی۔ تو جب قرآن تھا مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو مسلمان فاتح تھے۔ آج کیا بات ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی نہیں، مسلمان سب سے ذلیل، مسلمان سب سے زیادہ بیچارہ، مسلمان بے بس، ان کی حکومت بے بس، افراد بے بس، تحریکات بے بس، ایک حقیر سا اسرائیل ان کو چاروں طرف مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور وہ جھکے ہوئے اور بکریوں کے ریوڑوں کی طرح ظلم سہتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ان سے چھٹ گیا، قرآن نمازوں میں رہ گیا، قرآن رحلوں پہ رہ گیا، قرآن الماریوں میں رہ گیا، قرآن سینے میں نہیں اتر پا رہا۔ میرے بزرگوں، آپ سن رہے تھے، امام صاحب پڑھ رہے تھے بڑے جوش و خروش سے، بڑے اچھے لہجے میں، بڑی قوت و طاقت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنایا آپ کو اللہ کے اس کلام کو، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ وقت کے کافروں نے، ظالموں نے، مشرکوں نے پیغمبروں سے کہا، اپنے اپنے دور کے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اپنے ملک سے، حق کی آواز ہم سن نہیں سکتے، اگر تم حق کی بات کہو گے، توحید کی بات کہو گے، عدل کی بات کہو گے تو تم یہاں جی نہیں سکتے، ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہیں موت کے منہ میں ڈال دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالی نے پیغمبروں سے فرمایا، اللہ تعالی نے پیغمبروں سے فرمایا فکر مت کرو، گھبراؤ مت، ان ظالموں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کے مقامات اور ملکوں میں تمہیں ٹھہرائیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ لیکن یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے اور ہمارے عذاب سے جن کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، یعنی بس وہ اللہ کو مانتے ہوں گے کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ صاحب کبریا ہے، جو اللہ سے جڑیں گے اللہ انہیں طاقت اور قوت دے گا، پھر وہ بڑے بڑے طاقت والوں پر غالب آئیں گے۔ آپ نے سنا سورہ ابراہیم ہی کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور میں یہ مت سمجھو تم لوگ جب دنیا میں حالات سنتے ہو اور اخبارات کی خبریں دیکھتے ہو اور ٹی وی پر مناظر دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم ہی نوالے سر ہیں، ساری دنیا ہم کو تکا بوٹی کرتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت سمجھنا کہ خدا تعالیٰ ان ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے، یہ مت سمجھنا، دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ساتویں آسمان کے اوپر سے، وہ صاحب عرش و کرسی ہے، وہ صاحب لوح و قلم ہے، وہ صاحب تصرف کائنات ہے، وہ دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟
پھر کیا ہو رہا ہے، کیوں دیر لگ رہی ہے؟ فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں وقت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل ہوا ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، منہ کو آ جائیں گے، اس دن تم دیکھو گے ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے قوم لوط پر آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑا اور بڑے بڑے لاوے اچھال اچھال کر بڑی بڑی چٹانیں ایک ایک گھر کے برابر ان پر گرائیں اور پورے شہر کو تہس نہس کیا، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ ہم ظالموں کے ساتھ یہی کریں گے۔ خداوند قدوس یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن ہم اور آپ کسی اور دنیا میں تھے۔ اگر یہ آیتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو لوگ دہاڑے مار مار کے روتے، لوگ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے، لوگوں پر آہوزاری کی کیفیت طاری ہوتی، ایک طرف امید کے بادل نظر آتے اور ایک طرف بے خوفی کی کیفیت پیدا ہوتی کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے دے رہا ہے جب چاہ رہا دے رہا، جس سے لینا چاہے گا لے لے گا، موت اس کے ہاتھ میں، حیات اس کے ہاتھ میں، قومیں اس کے ہاتھ میں، ملک اس کے ہاتھ میں، وہی اصل بادشاہ ہے، باقی سب گڈے گڑیا۔ یہ حقیقت سامنے آتی، قرآن کے پڑھنے کا مطلب یہی ہے۔ قرآن پڑھ کے اگر یہ نہ سمجھا تو تم سے زیادہ کوڑ مغز کوئی نہیں، مفلوج کوئی نہیں، دماغ مفلوج، دل مفلوج، اگر قرآن کی اس دعوت کو نہ سمجھا، قرآن کے پیغام کو نہ سمجھا تو قرآن کا پیغام تو واشکاف۔ سورہ ابراہیم پڑھیے یا سورۃ الحجر، سورۃ النحل پڑھیے یا سورۃ بنی اسرائیل، خاص طور پر جو سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ایسا لگتا ہے جیسے بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں توند رہی اور آسمان سے چنگاڑیں آ رہی۔ انسان اگر کان رکھتا ہے تو سنتا ہے، دل کی آنکھ رکھتا ہے تو دیکھتا ہے، اور اگر پسیجنے والا دل رکھتا ہے تو روتا ہے، اس کے اندر خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے سورۃ النحل میں سنا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالی تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کوئی شخص کسی شخص پر ظلم نہ کرے، خاندان پر ظلم نہ کرے، مالک ملازم پر ظلم نہ کرے، آفیسر کلرک پر ظلم نہ کرے، حاکم محکوم پر ظلم نہ کرے، محکوم حاکم پر ظلم نہ کرے، سب ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ عدل و انصاف کا اللہ حکم دیتا ہے، اس کا دین عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، وہ انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس میں سلوک کرو، والاحسان۔ صرف عدل ہی نہ دیکھو، تم اور آگے بڑھ کر بھوکے کو کھلاؤ، ننگے کو پہناؤ، پیاسے کو پانی دو، بیمار کو دوا پہنچاؤ، تیمارداری کرو، جنازے کی مشایعت کرو، کفن و دفن کا انتظام کرو، کہیں مصیبت آ جائے تو دوڑو لپکو مدد کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دو، اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال کرو، کیونکہ ان کے دو حق ہیں۔ اگر رشتہ دار غریب ہیں تو وہ زیادہ مستحق ہے تمہاری صلہ رحمی کا، تمہاری خیرات کا۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی ماں باپ نہیں، دادا نانا نہیں، اور بیٹے وغیرہ نہیں، اور بیوی نہیں، رشتہ داروں میں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، افضل یہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے، پہلے نمبر پر وہ مستحق ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا جہاں تک تعلق ہے، نفلی صدقات تو دیے ہی جا سکتے ہیں، جو بھی مستحقین ہیں انہیں دیے جائیں، تو ان کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داری ایک بڑی اہم چیز ہے اور اللہ نے اس کا بڑا حکم دیا ہے، جن میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم یہاں تک دیا گیا کہ انہیں اف تک نہ کہو، افو بھی نہ کہو، ان کا اتنا خیال رکھو۔ اگر خدا نخواستہ وہ مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، اور تم سے کہیں شرک کرو، تب بھی ان کے ساتھ گستاخی نہ کرو، بات نہ مانو ان کی، تم موحد رہو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ آخری درجے کی تعلیم اسلام اس قدر مہذب ہے،
اسلام کے اخلاق اتنے بلند ہیں، اسلام کی تعلیمات اتنی عالی ہیں، اور کیونکہ اسلام پوری دنیا میں اپنی نرالی اور عظیم تعلیمات رکھتا ہے، اس لیے وقت کے سارے شیطان و خبیث اسلام کا چراغ بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو لوگ پھونک پھونک کے چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، وہ ایسے ہی بے وقوف ہے کہ جیسے سورج پر کوئی تھوک رہا ہو، پلٹ پلٹ کر تھوک اس کے منہ پہ آئے گا، وہ اپنے منہ کو گندا کر رہا ہے۔ ایسے جو لوگ اسلام کا چراغ گل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دیکھ لیجئے گا کہ ان کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، ہاتھ ٹوٹیں گے، آنکھیں پھوٹیں گی، بھیجے پھٹ جائیں گے، اور اسلام ان پر غالب آئے گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے منع فرماتا ہے، ہر چھوٹے گناہ سے بھی منع کرتا ہے، ہر بری بات سے روکتا ہے، اور ہر ظلم سے منع کرتا ہے۔ والبغی، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، ہر شخص کے ساتھ اچھا معاملہ ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی نصیحت ہے جو وہ تم کو کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ میرے بزرگوں، قرآن پاک میں تو اتنا ہے کہ اس کی ایک آیت کی تشریح کی جائے تو راتیں گزر جائیں، مہینوں گزر جائیں، اور کئی صورتوں کی تشریح کرنے کا دم کس میں؟ بڑے بڑے مفسرین تھک ہار کے بیٹھ گئے، قلم ٹوٹ گئے، روشنائی خشک ہو گئی، لیکن اللہ کے کلام کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے۔ تو ظاہر ہے کہ میں ایک رات میں قرآن کی کسی آیت کی تشریح کرنے کی کہاں قدرت رکھتا ہوں، میرے اندر کہاں اس کی سکت۔ اگر کسی ایک لفظ کے ایک شوشے کی تشریح کر لوں تو اس سے بڑی میری کوئی سعادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ارحم الراحمین، اے اغفر الغافرین، اے رب العالمین، اے غفار و ستار، اے رحمان الرحیم، اپنے بندوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دربار کے بھکاری ہیں، بے بس ہیں اور لاچار ہیں، تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے تو اس سے ایمان و یقین کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے دین کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے کلام کے فہم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام پاک کا صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی بصیرتیں دل میں ڈال دے، اس کے انوار دل میں ڈال دے اور اتار دے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے، اے اللہ تراویح قبول فرما لے، اے اللہ روزوں میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ رمضان کو تربیت کا ایسا ذریعہ فرما دے کہ سال بھر بلکہ عمر بھر ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اے اللہ عدل ہماری صفت ہو، اور اے اللہ احسان ہمارا شیوا ہو، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہمارا طریقہ ہو۔ اے اللہ ہر فحشہ سے ہم بچنے والے بن جائیں، ہر منکر کو چھوڑنے والے بن جائیں، ہر بغی و عدوان و ظلم سے بچنے والے بن جائیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم میں سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر ثبات عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں ان کے قرض کو بہتر طریقے پر اے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع جو تیرے حضور میں تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں حاضر ہے، اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، اے اللہ تو مہمانوں کا اکرام فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ان سب کو بخش دے، اور اے اللہ ان کے متعلقین کو بخش دے، اے اللہ پوری امت کو بخش دے، سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ینکے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔
ای میل کا پتہ بازگشت @bhatkalis